ممبئی کو تو ہم نے ڈھیر کیا، اب آگرہ دہلی کچھ بھی نہیں، جب اپنا ہدف ہو ہندوستان تو اکیلا ممبئی کچھ بھی نہیں، تیرے گنگا میں خون بہے گا اب یمنا کو لہو سے بھر دے، ممبئی کو تو ہم نے ڈھیر کیا، اب آگرہ دہلی کچھ بھی نہیں، جب اپنا ہدف ہو ہندوستان تو اکیلا ممبئی کچھ بھی نہیں، تیرے گنگا میں خون بہے گا اب یمنا کو لہو سے بھر دے، ممبئی کو تو ہم نے ڈھیر کیا، اب آگرہ دہلی کچھ بھی نہیں۔ دوستو، آپ لوگوں نے بھی اس کلپ کو سنا اور دیکھا کہ پاکستان میں ہندوستان کے اگینسٹ کتنا نفرت پھیلایا جا رہا ہے۔ جس بچے نے اس گانے کو گایا ہے، اس بچے کا عمر 10-12 سال کی ہوگی، اور کتنا نفرت 49 سیکنڈ کی یہ کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا نفرت ہے پاکستان کی طرف سے ہندوستان کے اگینسٹ۔ یہ لشکر طیبہ کا لیڈر ہے حافظ سعید، جو دکھائی دے رہا ہے مسلم لیگ لاہور، مرکزی مسلم لیگ کا کوئی جلسہ ہو رہا ہے لاہور میں، وہاں پر جاتا ہے اور سانگ یا ترانہ کہہ سکتے ہو کس طرح لگایا ہے، اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دلی اور ممبئی کو کیا ہے، ہمارا ٹارگٹ تو ہے ہندوستان، گنگا میں خون بہے گا۔ یہ ہے پلاننگ اور یہ ہے باتیں پاکستان کی طرف سے۔ پھر اب یہاں پر کوئی گیانی بابا آئے گا اور ہمیں لکھے گا، جیسے ہمیشہ کی طرح ہمارے لیے لکھتا ہے کہ پاکستان کے اگینسٹ کیوں بول رہے ہو، صرف ہی پاکستان کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہو۔ بھائی، یہ پاکستان کے لوگ ایسی ہی ہے، اگر اس کو آپ نہیں سمجھاؤ گے، نہیں ٹوکو گے اور آواز نہیں اٹھاؤ گے، ایسے ہی خاموش رہو گے، تو بھائی صاحب اپنے آپ کو ہی مجرم کہہ دو کہ ہم بھی مجرم ہیں، کیونکہ اگر جو آواز نہیں اٹھا رہا ہے، جو سچ بات نہیں کر رہا ہے، وہ بھی مجرم ہے۔ پاکستان نے جو کیا، جو کر رہے ہیں اور جس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے، وہ ایک اور لیول پر ہے۔ چھوٹے بچوں کے دماغ میں جو بچہ یہ گانا گا رہا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ کتنے سٹرونگ ورڈز ہیں، یہ کتنا نفرت ہے، یہ نفرت کی انتہا ہے۔ گنگا ہندوستان کے لیے کتنی معنی رکھتی ہے، ہندو کے لیے کتنی معنی رکھتی ہے۔ ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرو گنگا، ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرو ممبئی دلی، ہندوستان کا دل کو ٹارگٹ کرو، سارے ہندوستان کو ٹارگٹ میں رکھو، اور پھر کہتے ہیں کہ پاکستان سے پیار کرو، پاکستان میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ اچھے نہیں ہیں، مشکل سے اس حرامی لوگوں میں 1% اچھے مل جائیں گے، وہ بھی مشکل سے، وہ بھی جو اپنے مفاد کے لیے ہی اچھے بن رہے۔ یہ میں کہتا ہوں، یہ جو جا رہا ہے حافظ سعید، اور وہاں پر مسلم لیگ کے یہ پولیٹیشنز وہاں پر بیٹھے ہیں، اگلے دن یہی پولیٹیشنز آپ کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں دکھائی دی جائے گی، اور آپ دیکھو گے کہ وہ پولیٹیشنز وہاں پر بیٹھے ہیں اور یہاں پر لشکر طیبہ حافظ سعید کی ویلکم کر رہے ہیں۔ آ جاؤ، یہاں پر ترانے لگائے ہیں کیونکہ حافظ سعید خوش ہو جاتا ہے، اور پلاننگ تو یہی ہے۔ 26/11 کو یاد ہے، اسی طرح 2001 کو یاد ہے کہ یہی سی لشکر طیبہ نے بار بار اٹیکس کی ہے جموں کشمیر میں، پاکستان آکوپائیڈ کشمیر میں، ہر ایک جگہ میں۔ جو یہ بندہ کر رہا ہے اور یہ جو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ انادر لیول ہے۔ ہندوستان کے لیے اس لوگوں کا یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہونے والا ہے۔ خون بہے گا گنگا میں، نہیں، وہ نہیں ہونے والا ہے۔ خون بہے گا تو وہ لاہور میں بہنا چاہیے، کراچی میں بہنا چاہیے، اسی لوگوں کا جو اس طرح ہی لشکر طیبہ کے حافظ سعید کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور وہ ڈائریکٹلی سب کو پتا ہے کہ پاکستانی آرمی ہی سپورٹ کر رہی ہے۔ پاک آرمی، پاک کا نام سے ہمارا نفرت ہو گیا ہے۔ یہ اسلام اور ریلیجن کے نام پر یہ کیا کیا کر رہے ہیں، چھوٹے بچوں کو، اسی بچے سے اگلے دن اجمل قصاب بنے گا۔ پھر بھی آپ لکھو گے کہ یہاں پر آ کر ہماری ویڈیو کی نیچے لکھو گے کہ پاکستان کے اگینسٹ مت بولنا، پاکستان بائی ہے، اللہ نالت ہو اس طرح بائی پر جس میں نہ انسان، ریلیجن چھوڑو ریلیجن، بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ انسانیت نہیں ہے اس لوگوں میں۔ اتنا ہٹ، اور وہ بھی بچوں میں،
جس بچوں میں سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیا اچھا کیا برا، 10-12 سال کی عمر میں وہ اپنی ناک کو پاک نہیں کر سکتا ہے بھائی، وہ اپنی ٹٹی نہیں روک سکتا، اور یہ لوگ سکھا رہے ہیں وہاں پر نفرت، اور نفرت کے پجاری یہی کام کر رہے ہیں۔ تو دوستو، آپ لوگوں نے جو 49 سیکنڈ کا کلپ دیکھا، یہ پہلا کلپ بھی نہیں ہے اور یہ آخری کلپ بھی نہیں ہے، اس طرح کے کلپس ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے، یہ صرف ایک نمونہ ہے اور فریش کلپ ہے۔ پاکستان جس طرح کرتا ہے، پاکستان تو ہندوستان کا مقابلہ کبھی بھی کسی بھی چیز میں نہیں کر سکتا ہے، ایک ہی چیز میں کر سکتا ہے، وہ ہے دہشت گردی، اور دہشت گردی میں پاکستان کے سوا کوئی بھی آگے نہیں ہے اور نہ ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ کتنا نفرت اور بھی پھیلاؤ گے، کتنے اپنے بچوں کو، یہ تو 10-12 سال کا بچہ گانا گا رہا ہے، اس کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں، جب باتیں شروع کرتے ہیں، تب سے ہی اس کو سکھایا جاتا ہے کہ ہندوستان ہمارا دشمن، ہندوستان کو ہم ایسا کریں گے، ہندوستان کو ہم غزوہ ہند کی باتیں سنا رہے ہیں، اور یہ باتیں اس کی مدرسے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور مرتے دم تک اس کے یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی پاکستانی کو ایک سیریل میں یا ہی ٹی وی پر کوئی بھی ایڈز میں کہیں پر بھی دیکھو، سوٹ بوٹ پہن کر ٹائی لگا کر، یہ لوگ ماڈرن نہیں بن سکتے ہیں۔ مینٹلٹی دیکھو، سوچو، جانو، پوچھو تو آپ کو پھر بھی مینٹلٹی ملے گی لشکری طیبہ، حافظ سعید، جیش محمد، اس طرح کے لوگوں کا۔ اس لوگوں کا کوئی اور کہانی نہیں ہے، اور نہ ہی آنے والے وقتوں میں یہ کہانی بن سکتی ہے۔ اور یہ خواب، یہ جو آپ دیکھ رہے ہو، یہ جو ہندوستان، ممبئی، دلی، گنگا میں خون بہے گا، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ٹارگٹ ہندوستان ہے، یہ خواب نہ چھوڑو۔ یہ آپ لوگوں نے جس دن سے سٹارٹ کیا تھا، جس دن سے آپ کے جنہ دہشت گرد نے آپ کو جنم دی تھی، آپ کو پیدا کیا تھا، اس دن سے ہی آپ بونک رہے ہو، اپنے فادر کے اگینسٹ، اپنے ابو کے اگینسٹ بونک رہے ہو۔ اس دن سے آپ کی یہی امید، یہی تمنا اور یہی آرزو تھی، اور آنے والے 1000 سال بھی گزر جائے نا تو یہ پورے نہیں ہونے والے ہیں، یہ پورے نہیں ہونے والے ہیں۔ جتنا بھی آپ کرو، جتنا بھی ترانے گاؤ، جتنا بھی اپنے آپ میں جوش لاؤ، پھر بھی نہ آپ کے ہر ایک گفے کو اچھی طرح نہ ٹریٹ کریں گے ہندوستان۔ اور ہندوستان کو پتا ہے، یہ ہندوستان جو ہر ایک جگہ میں، ہر ایک پلیٹ فارم پر جاتا ہے اور کہتا ہے، ہندوستان کی ڈیلیگیشن، کہ پاکستان سے بڑا چوتیا اور پاکستان سے بڑا دہشت گرد اس دنیا میں نہیں ہے، یہ ایگزیکٹلی 100% صحیح ہے۔ اور ساری دنیا کو بھی، ویسٹ کو، امریکہ، سب کو پتا ہے کہ ہندوستان جو بھی کہہ رہا ہے وہ 100% کریکٹ ہے، لیکن پھر بھی چھپے ہے۔ چھپے اس لیے ہے کہ اس ریجن میں اس کو ایک دلہ چاہیے، اور وہ دلہ بن سکتا ہے ون اینڈ اونلی پاکستان۔ پاکستان ہی وہی دلے کا کام کر سکتا ہے۔ ہر ایک جگہ میں جتنی بڑی بڑی بھی چیزیں ہو رہی ہے پاکستان کے اگینسٹ، وہ دہشت گردی کی باتیں کر رہا ہوں، اور پھر اب تو ایک نیا پیٹرن سا بن گیا ہے۔ پہلے ہر ایک چیز ڈالو صرف سازش ہو رہی ہے ہندوستان کی طرف سے، اب پیٹرن بنا ہے افغانستان، سب دہشت گرد افغانستان سے آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر مسلم لیگ کے کوئی جلسہ ہے، کیا چیز ہے، وہاں پر بیٹھے ہیں سب سے پہلے مہمان خصوصی حافظ سعید، لشکر طیبہ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ کیسے ہم ہندوستان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، ہم ہندوستان کو کس طرح کریں گے، گنگا میں خون بہے گا، اور یہ باتیں سنا رہے ہیں۔ یہ دیکھو نا، پھر باتیں کر رہے ہیں ہندوستان سازش کر رہا ہے، افغانستان دہشت گرد ہے۔ یہ تو سب دودھ کے دلے ہوئے لوگ ہیں، اس سے تو بڑھیا اور اچھے لوگ ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اور نہ ہی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان بیکاریوں، ان حرامیوں کو جس طرح ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ایک ہی لیول پہ ہے، جس طرح ہم نے ساتھ میں کہہ دیا کہ 1% اچھا ہوگا، اسی میں بھی ہمیں شک ہے۔ شک اس لیے ہے کہ ہر ایک بندے کی مینٹلٹی وہی غزوہ ہند اور وہی کہانی ہے۔ اپنے پچھواڑے کو سنبھال ہی نہیں سکتے ہو، پیمپر بنا نہیں سکتے ہو، آپ کی ٹٹی بہ رہی ہے، لیکن باتیں کر رہے ہو غزوہ ہند۔ گدے کے گوشت کھانے والے لوگ صرف گدے کا بزنس کر رہے ہیں، وہاں پر ان کے لوگ مر رہے ہیں، IMF سے قرضہ لے کر ان کے دیش میں جشن منایا جا رہا ہے، اور بات ہو رہی ہے غزوہ ہند اور ہندوستان کو اس طرح کریں گے۔ اس ہندوستان کو جو دنیا کو ٹکر دے رہی ہے، جو امریکہ کو اپنے سامنے کچھ بھی نہیں مانتا، جو سارے
ویسٹ کو جواب دے رہی ہے کہ ہم جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں گے اور ڈیولپمنٹ کے لیے کریں گے اور اچھی چیزوں اور پیس کے لیے ہی کریں گے. اور اس ریجن میں پیس کے لیے جو کام کر رہا ہے وہ ہے ہندوستان. ہر ایک جگہ میں جہاں پر مصیبت ہندوستان کڑا ہے, جہاں پر سچی بات ہے ہندوستان کڑا ہے, جہاں پر حقیقت ہو وہاں پر ہندوستان کڑا ہے. تو جس لیول پر پاکستان میں اگینسٹ ہندوستان نفرت پھیلائی جا رہی ہے, اگر ان کا 5% بھی ہندوستان میں ہو تو ہندوستان کے لوگ ہی خود ہی اٹھ جائیں گے کہ کیوں پاکستان کے اگینسٹ بول رہے ہو, پاکستان کے اگینسٹ نہیں بولنا چاہیے. پاکستان تو بہت زیادہ صاف پاک اور ایماندار لوگ ہیں. ابھی بھائی صاحب پاکستان اتنے ایماندار ہے تو آپ کے دیکھو یہ 49 سیکنڈ کی ویڈیو میں کلپ میں دیکھو کہ اتنا ایمان کتنا ہے, یہ سچے کتنے ہیں. ایمان کے نام پر کوئی چیز ہی نہیں ہے, ایمان کے نام پر کوئی چیز ہی نہیں ہے. ان کے بڑے بڑے جنرل کرنیل یہ چیزیں جو بیٹھے ہیں, یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لے کر ہر ایک بندہ, اس کو کوئی بھی پتہ نہیں ہے اسلام اور ریلیجن کے بارے میں. صرف کنجر لوگ ہیں, حافظ سعید سے لے کر لشکر طیبہ اور یہ جیش محمد والے لوگ, یہ سب نا کنجر لوگ ہیں. اور کنجر لوگوں سے یہی ہی امید تھی کہ چھوٹوں بچوں کو یوز کر کے چھوٹے بچوں کے دماغ میں اس طرح پچکاری لگانی ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی چیز سیکھنی ہے. ان کا عمر کھلونے کا عمر ہے, وہ اس کو کھلونے کے ساتھ چھوڑو. اس کو آپ سکھا رہے ہو ہیٹ اگینسٹ ہندوستان اور ہندو. یہ کون سی لاجک ہے, یہ کون سی دنیا کے لوگ ہیں, اور یہ کیا کر رہے ہیں, کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی آرمی, اسی طرح ہی گروپس اور یہ لوگ جو دنیا کو دکھا رہے ہیں اور دنیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. پتہ نہیں ہے کہ کب ہم سدھریں گے. جو ہم کہتے ہیں ابھی بھی کہ پاکستان میں اچھے بھی لوگ ہیں. دیکھو یہاں پر بھائی صاحب یہ سارے پاکستان مسلم لیگ گورنمنٹ کے لوگ ہیں, یہاں پر بیٹھتے ہیں, ہائی لیول کے لوگ ہیں, یہ اس میں آرمی کے لوگ بھی ہوں گے. یہاں پر بیٹھ کر سن رہے ہیں ہندوستان میں خون بہے گا, گنگا میں خون بہے گا, ممبئی کو اس طرح کریں گے, دلی کو اس طرح کریں گے. ممبئی دلی تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمارا ٹارگٹ ہندوستان ہے. آپ اور ہم سنیں اور صرف یہاں پر آج سنیں اور کل تک بھول جائے. آج ہم نے سن لیا, کل ہم بھول گئے. یہ بھولنا نہیں چاہیے, یہ اپنے دماغ میں رکھو اور یہ سنبھال کے رکھو کہ جتنا ہیٹ اور جتنا نفرت پھیلایا جا رہا ہے پاکستان میں ہندوستان اور ہندو کی اگینسٹ, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا. بلوچستان کے PK سب کچھ اس سے الگ ہونا چاہیے, سندھ سے لے کر پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہر ایک جگہ. تبھی بھی اس لوگوں کو آپ نے ایک ایسی سچویشن میں رکھنا ہے کہ یہ اپنا سر اوپر نہ کرے. اگر سر اوپر کرے پھر یہی کہانی ہندوستان غزوہ ہند یہی ہوگا. دیکھ رہے ہو نا یہ لال ٹوپی جو ہمیشہ پیچھے لگاتا ہے غزوہ ہند. کھانا نہیں ہے, قرض پہ قرض. اس لوگوں کی زندگی دیکھو, نہ ہی کچھ ہے نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں, لیکن باتیں ہو رہی ہے غزوہ ہند کی. یہ ہے شاندار, لاجواب. تو پاکستان از دہشت گرد, آپ اس کے بارے میں کیا لکھ رہے ہو پاکستان کے بارے میں کہ یہ اور کتنی دہشت گردی کرے گا؟ اور یہ جو ہندو ہیٹ ہے, نفرت ہے, اس کے بارے میں لکھ دو. اور یہ تھی ہماری ویڈیو دوستو. ہم تو ہمیشہ پاکستان کے اگینسٹ ہیں اور رہیں گے, اور ہندوستان کا ساتھ دیں گے, ہندو بھائی کا ساتھ دیں گے. اور جس طرح پاکستان جس لیول پر گر رہے ہیں, جس طرح چھوٹے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ بہت زیادہ دردناک ہے. بچوں کے لیے بہت زیادہ برا لگ رہا ہے. تو دوستو لاسٹ میں کہتے ہیں جے ہند, جے افغانستان, جے ہندوستان, جے افغانستان, جے انڈیا, جے افغانستان. ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم. اور اگر ویڈیو اچھی لگی لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کرو. انسٹاگرام پر ہمیں فالو کرو.